اچھا جی، پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کیونکہ ہمارے تھیٹر والے بیچارے جو آرٹسٹ ہیں وہ کبھی پاپولر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی ٹرولنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی بڑا ٹھیک ٹھاک ہو بھی رہا ہوتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ کہتے سہیل بھائی والی بات بھی ہوئی ہے اور سارا کچھ، حالانکہ کہنے کا کچھ اور مقصد تھا، مگر وہی والی بات ہے کہ بات اگر اس طرح نکل جائے نا، کیا کمیڈینز کو سیاسی بیان دینے چاہیے اور اسپیشلی انٹرٹینمنٹ کے والے لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں، اس طرح کی جو پالیٹکس کے اوپر چیز ہوتی ہیں اس میں بولنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال بولنا چاہیے کسی کو بھی. سہیل صاحب کا بھی اصل میں ہمارے بڑے ہیں، استاد ہیں. میں تو ان کے لیے کوئی بات کروں تو ایسے ہی ہے، سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. اب وہ ہیں اپنے شو کے مالک. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا آفتاب صاحب بادشاہ ہیں، اس وقت سہیل صاحب اپنے شو کے بادشاہ ہیں. بے شک. آفتاب صاحب سے لے کے جنید سلیم اور ایسے 3-4 ہوسٹ نکل گئے، سہیل صاحب اور ان کی ٹیم وہیں پہ کھڑی رہی. اس کا مطلب ہے کہ سہیل احمد صاحب خود ایک ہوسٹ ہیں. بڑی بات ہے. آپ دیکھیں 15-20 سال سے ماشاءاللہ لگے ہیں، بڑا کمیڈین بھی ہیں اور خود ایک تجزیہ کار بھی ہیں. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ آرٹسٹ کو یار، میری بات کا جواب امان اللہ صاحب کا ایک فکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کمیڈین، آپ بھی کامیڈی کرتے ہیں. ہم اپنی فیملی میں ماؤں بہنوں کے ساتھ تو غیرت مند ہیں ہی نا، جیسے سب لوگ ہیں ویسے ہی ہیں. کامیڈی کرتے ہوئے، پرفارم کرتے ہوئے کوئی بھی کمیڈین غیرت مند بنے گا تو بھوکا مرے گا. اچھا، یہ امان اللہ صاحب نے کہا ہے. کیوں؟ ہمارا کام ہے جگت کرنا، لوگوں کو ہنسانا اور جگت سہنا، ایکسپریشن دینا. اب آپ مجھے کہیں فرض کریں تیرا بڑا پاٹے دہانے ورگا منہ ہے تو میں مائنڈ کر جاؤں تو میں اس بات کا کمیڈین ہوں. اس لیے اگر میں اس کو غیرت مند بن گیا ہوں کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، وہ مجھے تو کہہ ہی نہیں رہا، کردار کو کہہ رہا ہے. تو اس لیے کمیڈین کو چاہیے کہ کوئی بھی اپنی سائڈ نہ رکھے. ہاں، آپ کی دل میں کسی کے ساتھ بھی وابستگی ہے وہ رکھیں، آپ ہمیشہ رکھیں، اس کو ریکارڈ نہ کروائیں. کیوں؟ پھر لوگ آپ کو ٹرول کرتے ہیں. پھر ہمارے کام میں ٹرولنگ سب سے بڑی پتہ ہے کیا ہے؟ کنجر، مراسی، کٹیا، ڈوم، چنگڑ، اتنے ڈیزگنیشن آ جائیں گے ساتھ. کڑیاں نچاڑ والے ڈانسر، آج غیرت مند بن گئے، آج فلانا، اتنی چیزیں آپ کا پیچھا کریں. اس سے بہتر آپ سلیکٹیو بولیں. ابھی سہیل صاحب نے بھی وہ عمران خان کے بارے میں کچھ کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا. اگر ان کی دل میں جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے تو وہ دل میں رہنا چاہیے. آپ ہیں پبلک پراپرٹی، آپ کو ہر پبلک نے پسند کرنا ہے، نون لیگ نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی. وہ کیا کسی بڑے نے اچھی بات کی ہے کہ آرٹسٹ ہوتا ہے پبلک پراپرٹی، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ پبلک اپنی پراپرٹی میں کوڑا نہ پھینکنا شروع کر دے. کیا بات ہے. وہ اپنی پراپرٹی کو سجا کے رکھے. تو سجانے کے لیے آپ کو اپنی لفظوں پہ، زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. نہیں صحیح ہے. اچھا، آپ لوگوں کی مطلب میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جہاں کمیڈینز اتنے بڑے بڑے نام ہیں، آپ لوگوں کی کبھی کوئی کاؤنسل نہیں بنی، کوئی یونٹی نہیں بنی، کوئی مطلب ابھی جس طرح یہ کہتے گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن وغیرہ کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ جی تھیٹر والوں کی کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں، کوئی یونین ہی نہیں، کوئی تاڑا چیئرمین نہیں ہے گا، کوئی آپ کی طرف سے بولنے والا بھی نہیں ہے. ہر بندہ اپنا اپنا مطلب چودھری بنا ہوا. تو کیوں نہیں کبھی کوئی کاؤنسل بنی؟ اتنا بڑا تھیٹر، اتنے پیسے اور وہ سارا کچھ. جواب تو بہت لمبا بھی ہے اور بہت سارے ایشوز بھی ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے. شارٹ یہ ہے بٹ صاحب، سمری طاہر صاحب والی سمری پیش کرا. سب کے سب ہی ان پڑھ ہیں. ایجوکیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کہیں بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں. سارے دے سارے میرے ورگے مسکین نے، کوئی رکشے کا کام کرتا تھا کمیڈین بن گیا، کوئی تندور پہ نان لگاتا تھا کمیڈین بن گیا، کوئی بیچارہ ریڑھی لگاتا تھا کمیڈین بن گیا، کوئی ویلا پھرتا تھا، کوئی فرنیچر کا کام کرتا تھا. وہ آہستہ آہستہ اسٹرگل کے ساتھ بن گئے اسٹار. لیکن ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اب جس کے بندے کے پاس سمجھیے ایجوکیشن نہیں ہے، وہ ویسے فیصلہ نہیں کر سکتا جیسے ایک پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے. قرآن میں بھی ہے نا، پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایک جیسے نہیں ہیں. تو یہ فرق رہے گا. ان کی ایجوکیشن نہیں ہے. اس میں وہ پنجابی کی مثال ہے کہ وہ جنہیں لائی گلی وہ ادھر ٹور چلی. وہ مجھے کسی نے کہا ہے نا کہ تینوں پتہ ہی نہیں تیرے واسطے اسی اگوں کی سوچ رہے ہیں. تو مجھے اپنا انڈیپینڈنٹ فکر پڑ گئی کہ میرے لیے اچھا سوچ رہا ہے. وہ میں نے باقی 10 لوگوں کو چھوڑا، میں ان کے ساتھ مل گیا. کسی نے آپ کو کہا کہ بٹ صاحب اسی فلم بنا رہے ہیں ٹام کروز نو لے کے تے نال تسی ہو، آپ نے سب کو چھوڑا، آپ ان کے ساتھ. تو یہ ہے تھیٹر کا ایک مسئلہ. ان کی کبھی بھی نہیں بنے گی جب تک کوئی یہ خود نہیں سلیکٹ کریں گے کہ یہ ہماری امی ہے، یہ ہمارا ابو ہے. تھیٹر کا ماں باپ نہیں ہیں، لوگ رولیں گے. اس لیے کبھی تھیٹر کے ایوارڈ بھی نہیں ہوئے. تھیٹر دا صرف بندہ ہٹ ہوندا ہے، باقی کھ نہیں ہوندا کہ واہ جی واہ بڑا مزہ آیا، باقی ختم. حالانکہ تھیٹر کے مطلب پوری دنیا میں آپ دیکھیں، امریکہ میں تھیٹر ایوارڈ ہوتا ہے، یو کے اندر ایوارڈز ہوتے ہیں. ساڑھے تھیٹر دے ایوارڈ ہی نہیں ہوئے کبھی. کیونکہ تھیٹر اچھا اس میں بھی کیوں نہیں ہوتے؟ آپ بھی کمیڈین ہیں، میں بھی کمیڈین ہوں. آپ نے بہت اچھی سچویشن پلس کامیڈی کریٹ کی، لائیو لوگوں کو دکھائی، لوگ ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے، ڈرامہ ختم، آپ گھر چلے گئے. وہ والی آپ کی ساری چیزیں میں نے کاپی کی، دوسرے تھیٹر میں کر دی. واہ.
کسی نے مجھے دیکھا, اس نے تیسرے تھیٹر میں کر دی. اب جب آپ کی کریٹ کی ہوئی چیز 10 تھیٹروں میں ہو جائے گی تو ایوارڈ کیوں ملے گا سر؟ ہاں یہ تو ہونا چاہیے. اچھا ان میں منصفی نہیں ہے, جنہوں کہتے ہیں نا بندہ من گئے ہیں سارا سی, بٹ صاحب نے کرتا بس ہے, کوئی نہیں کر سکتا. ہاں یہ تو وہ بشرا جی نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ پنجابیوں میں بڑا ایک مسئلہ ہے. کہتی میں خود بھی پنجابی, مگر میں ایک چیز کہنے ہے کدی کسی نے نہیں مان دے کہ جی مطلب چاند والا بھی کام کرے گا نا, ٹھیک ہے, مطلب مننا نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ تو اپنے لحاظ سے مجھے نہیں لگتا ٹھیک کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بجلی کا کردار میرا خیال ہے جدوں میں پیدا ہویا سا انہوں نے ادوں کیتا سی, وہ 50-50 میں شاید. تو آج تک لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں, پنجاب کے لوگ کر رہے ہیں. بشرا جی کا نام آتا ہے سبھی رسپیکٹ کرتے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بشرا جی کی نہیں, مگر تسی بھی ہونے کیا نا کہ جی پنجابی مانتے نہیں, مطلب بھائی کہ مطلب کہ جو کامیڈی ہے مطلب کمیڈین ہے ایک دوسرے کو نہیں مانتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے, میں کہہ رہا ہوں کہ کاپی رائٹس نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو اڈی کامیڈی میں کر دیاں گا, میری تسی کر دو گے, بشرا جی نے اچھا کام کیتا کوئی کڑی کر دے گی, وہ کلک ہو جائے گی. ابھی ان دنوں میں پچھلے دنوں میں وہ ایک اور لڑکی بڑا اچھا کام کر رہی ہے آج کل, آپ نے بھی شاید اس کے ساتھ کیا پوڈ کاسٹ, اکاشا, اچھا کام کرتی ہے, گا بھی لیتی ہے, پرفارم بھی کر رہی ہے, وہ جیتی بھی تھی اپنا. تو اب اسے لوگ کہیں کہ یہ بشرا جی لگ رہی ہیں یا بشرا جی کے کام جیسی ان کے کام سے خوشبو آتی ہے, تو اس میں کیا بری بات ہے, آ سکتی ہے. تو اب وہ ان کو کاپی کر لے مثال کے طور پہ, تو بشرا جی کا کریڈٹ کہاں گیا؟ کیوں کاپی؟ اچھا کاپی کیوں ہوتا ہے؟ اسی رائٹر مارتا ہے. تھیٹر پہ کبھی آپ نے دیکھا اتنا بڑا نام لکھا ہوا رائٹر احمد علی بٹ, تحریر واجد خان؟ کبھی بھی نہیں. بس سیدھا سیدھا کوئی ایک ڈائریکٹ. میں کہتا ہوں سٹار سے کہتے ہیں یار پیسے لگانے والے لوگ کہ بٹ صاحب تسی بنانا ڈرامہ, تو بٹ صاحب نے بنا دیا, پکا بنے میٹھا بنے, بنا دیا انہوں نے. پھر 7 دن ہیں جانو, جمعے والے دن ڈرامہ شروع ہونا ہے, جمعرات کو ختم. ہر 7 دن بعد دوڑ لگی ہوئی ہے. اور جب فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے مدتوں یاد رہنے والا شاہکار. تے جمعے نو شروع ہے, جمعرات نو مک جانا. وہ ماما 7 دن کا ڈرامہ ہے تو مدتوں کون یاد رکھے گا انہوں؟ اچھا بھائی, مدتوں سے یاد آیا, اب مدتوں کی دوستی ہے آپ کی ظفری صاحب سے؟ دوستی نہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. اچھا اچھا, واقعی؟ ہاں سچ میں. ابو کتنے گئے سی؟ میں گھر ہی رہے, وہ بھی گھر ہی ہوئے. ظفری بھائی ہیں میرے کزن بردر, میرے چاچو کے بیٹے ہیں, اور میں ان کے تایا کا بیٹا ہوں. ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہیں. ارے واہ واہ واہ, بڑے بھائی ہیں. اور یہ بھی میں ایک شو میں پہلے کہہ چکا ہوں, انہوں نے کبھی نہیں کہا. انہوں نے آج تک اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہم کزن بردر ہیں. میں ہی ہوں جس نے یہ بات اوپن کر دی اور بتا دیا. وہ بھی اس لیے کہ بھئی کچھ چیزیں پیچیدہ تھی جو میرے بڑے قریبی تھے. فرض کرے آپ کو پتہ ہے میں اکیلا ہوں, نہ میری بہن ہے نہ بھائی, تو پھر یہ سوال آ گیا کہ یار تسی تے کلے کلے ہوتے ہو, وڈا بھرا بھی ہے. تو پھر بات کھل کے بتانی پڑی کہ وہ میرے کزن بردر ہیں. تو ایک دادا کی اولاد کا مطلب ہے آپ سگے بھائیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ہم ایک ہی گھر میں. مگر کبھی انہوں نے آپ کی ہیلپ کی تھیٹر شیٹر وغیرہ میں کہ یار؟ ہیلپ مجھے انہوں نے کی ہے یا نہیں کی وہ تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے, بڑے بھائی ہیں, انہوں نے تو ہمیشہ ہی کی ہے. میں نے کبھی ہیلپ لی نہیں. اسٹرگل کے دن سے لے کے آج کے دن تک میں کبھی اپنے بڑے بھائی پہ بوجھ نہیں بنا. میں نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا مجھے کام کروائیں. میں نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا میرے پیسوں کا مسئلہ ہے, فلاں پارٹی کے ساتھ ان سے بات کریں, مجھے فلاں جگہ لے جائیں, یا میرا ذرا کسی کو کہہ دیں. میں نے کوشش کی جتنی دیر تک تو میرا فیم نہیں بنا تھا, میں ان سے سمجھیے کچھ 100 کلومیٹر دور ہی رہتا تھا کہ نہ یہ مجھے دیکھیں, نہ ملے, نہ ان کو پتہ چلے, نہ میں کسی کو بتاؤں یہ میرے بڑے بھائی ہیں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی لائف گزار رہے ہیں. مجھ سے کچھ ایسا بلنڈر نہ ہو جائے, کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہ ہو جائے جو ان کے لیے بھی مشکل بنے, تو میں بتاؤں ہی نہ. پھر کرتے 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 اللہ نے میرا بھی نام بنا دیا, عزت بنا دی, رسپیکٹ بن گئی. ان کے دل میں بھی یہ پیار آ گیا کہ چلو میرا بھرا پھکا نہیں نکلیا, گھٹیا ماٹھا نہیں نکلیا. تو اس لیے پھر اب وہ بھی مانتے ہیں کہ میرا بھائی ہے اور کام بھی کرتے ہیں اکٹھے.